بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج تبادلہ خیال کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک اہم نام ہے, اور خاص کر حلقہ وسطی کی سیاست کا بڑا اہم نام ہے. سابق مشیر حکومت رہے ہیں اور وزیر حکومت بھی رہے. راجہ یاسین صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. راجہ صاحب, آج ہم بات کریں گے, آپ سے تبادلہ خیال کریں گے کہ آزاد کشمیر کی جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو حوالے سے تازہ ترین جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور خاص کر L15 وسطی پاک کی جو سیاست نئی صورتحال آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ سے جانیں گے. بہت سارے لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, تو بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں راجہ صاحب کہ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 5 سالوں میں یہ 5واں وزیر اعظم ہے. جی, سب سے پہلے قیوم نیازی صاحب, پھر تنویر الیاس صاحب, خواجہ فاروق صاحب اور انوار الحق صاحب, اور یہ 5ویں وزیر اعظم جو ہیں یہ فیصل راٹھور صاحب. تو اب میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ آزاد کشمیر میں 5 سال میں ایک وزیر اعظم نہیں چل سکا, یا جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے وہ اس مینڈیٹ کا جو تقدس ہے وہ اس کو بحال نہیں رکھ سکے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا, میں آپ کا پاس حاضر ہوا. جو آپ نے سوال کیا نا جی, یہ اس کے ملٹیپل ایشوز ہیں. جی, سیاستدانوں کی بھی یقیناً ناکامی ہے, لیکن اس میں کچھ اور عوامل ایسے ہیں جو سیاستدانوں کو بے بس کرتے ہیں. میں فریnkلی آپ کو بتاؤں, یعنی میں ایک سیاسی کارکن ہوں تو میں بیل آؤٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو, تو ہمیں کمی خامیاں بھی یقیناً ہوگی, لیکن یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا, ایسا فراجائل سسٹم ہے کہ ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اوور آل اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اوور آلنگ کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں نا, آج سے 8-10 سال پہلے جو اسمبلی ہوتی تھی وقت بھی پورا کرتی تھی, وزیر اعظم جو بنتا تھا وہ بھی اپنا وقت پورا کرتا تھا. اکا دکا واقعات ہو جاتے تھے, کبھی عدم اعتماد ہو گیا, لیکن یہ جو ایک سلسلہ چلتا ہے کہ تھوک کے باؤ عدم اعتماد, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے شاید گفتیں بھی ہیں جن کو اس کا غور کرنا چاہیے کہ کشمیر جیسے حساس خطے کو, اس کی حساسیت جو ہے وہ سب پہ واضح ہے, اس میں اس طرح کے تجربے نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اس پہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل. اور خاص کر جو عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا ہے. دیکھیں, عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, جس طرح اس وقت PTI کے لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا, لیکن وہ 5 سالوں میں وہ تتر بتر ہو گیا سارا کچھ. جی ہاں, دیکھیں نا, اس میں شروع میں PTI کو مینڈیٹ ملا اور قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بنے. پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اپنے ہی پارٹی کے ان کے وزیر اعظم دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا. اور پھر وہ جو ہمارے ممبران اسمبلی تھے, قابل احترام ہیں میرے لیے, لیکن وہ بھی ایسی عجیب بات ہو گئی کہ ادھر سے اٹھ کے دوسری طرف بیٹھنے میں دیر نہیں لگتی, پھر دوسری طرف سے اٹھ کے تیسری طرف بیٹھنے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ تاثر ایک یہ بن گیا کہ جی ہم شاید جو سیاسی لوگ ہیں وہ بالکل ہی قابل اعتبار نہیں رہے. اور یہ میں آپ سے بات بالکل مانتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد اس سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے اس انقلاباتیوں کی وجہ سے. تو عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, جس طرح آپ جیسے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, تو کیا ایسا اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام کا اعتماد بحال ہو سیاستدانوں کے اوپر؟ نہ کہ اب دیکھیں عوام کا اعتماد جا رہا ہے آہستہ آہستہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب, تو سیاستدانوں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے. جی, میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ سیاستدان اور مقتدرہ یہ مل کے بیٹھ کے اس بات کو پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اس ریاست کے لیے کیا بہتر ہے اور ریاست کے عوام کے لیے کیا بہتر ہے. جو بات آپ نے کی نا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان جا رہا ہے, وہ کیوں جا رہا ہے کہ لوگ سیاستدانوں کے جو یہ کلا بازیاں ہیں یا آئے دن کی جو وفاداریاں تبدیل کرنے والی بات ہے, لوگ ان سے مایوس ہو گئے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سیاستدانوں کے پاس دراصل اقتدار نہیں ہے, یہ سو کالے کے اقتدار ہے, میک اپ ہے, اور اندر سے اقتدار کہیں اور ہے. تو پھر لوگوں نے سیاستدانوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا. ایکشن کمیٹی جو ہے, اور پھر اس پہ ایک طرفہ تماشا یہ ہوا کہ پچھلی جو حکومت تھی اس سے پہلے فیصل صاحب سے پہلے انوار صاحب کی, اس میں ساری سیاسی پارٹیاں حکومت میں آ گئی. ساری سے مین جو پارٹیاں تھیں, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور وہ آزاد گروپ, تو اپوزیشن رہی نہیں. وہ جو ایک ویکیوم تھا اس کو ایکشن کمیٹی نے پورا کیا, اور ایکشن کمیٹی نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھی, عوام کے نبض پہ, جو کہ انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے وہ مطالبات سامنے لائے جو کہ عام آدمی جو ہے, اسٹریٹ آدمی ہے, جو اسٹریٹ میں چلتا پھرتا ہے, جو گھر میں رہتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے, اس کے مسائل تھے. تو لوگوں نے اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کی پذیرائی بھی بڑھ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت تھی اس نے بھی معاملات کو غیر ضروری لنگر آن کیا.
ایسے لیٹ کرتے رہے جو معاملہ سنجیدگی سے نہیں لیا معاملہ، سنجیدگی سے نہیں لیا. ایک بات اگریمنٹ کرتے تھے، طے کرتے تھے اور اس کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو ایکشن کمیٹی کے موقف میں مضبوطی آتی گئی اور سیاسی لوگوں کا جو ایک امیج ہے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوتا گیا اور حکومت کا. بالکل. اچھا، میں یہی کوشچن آپ سے پوچھنے والا تھا کہ جس طرح انوار الحق صاحب کی لوڑی لنگڑی حکومت کو نون لیگ نے سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، اب جو فیصل راٹھور صاحب کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اب اس میں دوبارہ مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کو، اور اب نون لیگ کی جانب سے گریز شکوے یہ آ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، ٹرانسفر تبادلے ہو رہے ہیں، پوسٹنگ ہے، یہ وہ. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب اس طرح کے اقدامات ہوں تو پھر آپ ایسی حکومت کو سپورٹ کرنے کا کیا جواز ہے؟ نہیں، پہلے تھوڑا سا اس کو میں آپ سے ڈفر کروں گا جی کہ مسلم لیگ نون نے جی پیپلز پارٹی کی حکومت کو سپورٹ نہیں کیا. قائد اصل میں اعوان آزاد کشمیر، نہیں سنو نا میری بات، جی آزاد کشمیر کے آئین میں ایک بات ان بلٹ ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف عدم اعتماد کریں گے جی تو آپ کو قائد ایوان جو ہے نیا، اس کا نام بھی اس میں لکھنا پڑے گا. اچھا. اب فرض کریں چوری انوار صاحب کے خلاف تو اب سارے ہی تنگ تھے، ساری پارٹیاں تنگ تھیں، خاص کر ہماری پارٹی تو بہت ہی تنگ تھی، مسلم لیگ نون. تو اب جب اس کے خلاف عدم اعتماد کرنا تھا تو میکنزم تو وہی اپنانا تھا جو آئین میں لکھا ہوا ہے. تو پھر کسی نہ کسی کو یہ بنانا تھا وزیر اعظم. اس پہ ہمارے بھی سائن اس لیے ضروری تھے کہ ہم سائن کریں گے، تعداد پوری ہوگی تو جا کے لیکن نون لیگ کی تعداد کے بغیر انہوں نے اپنے 27 بندے پورے کر لیے. ہاں وہ بعد میں کر لیے تھے، لیکن پہلے کمٹمنٹ ہو گئی تھی. اس میں پیپل پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس سے ہماری سینئر قیادت سے بات کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بات کی، بلکہ زرداری صاحب کی حد تک انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی مل جل کے، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے مل جل کے کرتے ہیں. اس تعداد اس کے بعد پوری ہوئی، کمٹمنٹ پہلے ہو گئی تھی. اچھا اچھا اچھا. جی، تو پھر اس کمٹمنٹ کو آن کیا انہوں نے، اس کمٹمنٹ کو آن کیا. اب چونکہ دیکھیں نا، اگر چوری انوار کو ہٹانا تھا تو میکنزم کو تو فالو کرنا تھا. البتہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تعداد ان کی ویسے بھی پوری ہو گئی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اگر نون لیگ پیچھے ہٹ جاتی تو عوام کے سامنے میرے خیال سے وہ ایک اچھے طریقے سے چلے. نہیں، پھر پیچھے ہٹتی تو مسئلہ نہیں، پھر ایک کمٹمنٹ کر کے کیسے پیچھے ہٹتی. اگر پہلے یہ کہتی نون لیگ کہ جی ہم مطلب پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر اس وقت تو تعداد ویسے پوری نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے پھر چوری انوار ہی رہتے وزیر اعظم. پھر ان کو ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ جو آپ نیا، اور پھر اس وقت چونکہ پیپل پارٹی کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، وہ 17-18 ہو گئے تھے، ہمارے پاس 8 کی تعداد تھی، ویسے بھی وہ ہم سے زیادہ تھے. تو مجبوری تھی کہ اس میکنزم کو، اس سسٹم کو آئین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فالو کرنا تھا، اور کسی کا بھی نام لکھنا تھا جس کو اس کے خلاف، تبھی عدم اعتماد ہو سکتی تھی چوری انوار کے خلاف کہ ایک کسی آدمی کا نام لکھتے آپ. تو اس میں مسلم لیگ نے حمایت کی. صحیح بات ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جس طرح آپ کی پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر صاحب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، اور آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک تو پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ انتقامی کارروائی میں اتر آئی ہے کہ آپ کے حلقے میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایسے بلیم تو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حلقے میں اکا دکا شکایات تو ملی ہیں، کوئی میجر شکایات ابھی نہیں ملی، لیکن اور مختلف حلقوں میں بڑے پیمانے پہ شکایات مل رہی ہیں. البتہ مجھے یہ اطلاع ضرور ہے، اب پتہ نہیں کتنی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پہ انتقامی کارروائی کرنے. لیکن جو شاہ صاحب نے بات کی، انہوں نے ظاہر ہے اپنے حلقے نیلم کی بھی بات کی ہوگی، آزاد کشمیر کے کچھ اور حلقوں سے بڑی شکایت آ رہی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وسطی میں کوئی اتنا زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوئی. اب فیوچر میں وہ شاید کرنا چاہتے ہیں، میری ذہن میں اطلاع ایسی ہے کہ کچھ انہوں نے لسٹیں وغیرہ تیار کی ہیں، وہ جب سامنے آئیں گی تو بات ہوگی. ہاں صحیح بات ہے. اچھا راج صاحب، یہ بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا زور جو ہے نا وہ دن بدن پکڑتی جا رہی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی پہلے بھی حکومت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ 3 ماہ کا ٹائم تھا، 90 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اور 90 دنوں میں حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، لالی پاپ دیے گئے ان کو. تو اب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جس طرح سٹی ٹو سٹی ان کے کنونشن چل رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بھرپور قوت بن کے سامنے آئے گی، یا مزید جس طرح سڑکوں کے اوپر مارا ماری ہوئی تھی کس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ مارا ماری تو اللہ کرے نہ ہو، لیکن مجھے حالات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے بھی ان کا شکوہ یہ تھا پچھلے سال دسمبر میں، اس وقت سٹنگ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے وہ انہوں نے نہیں پورے کیے مئی تک، ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ٹائم دیتے دیکھیں نا، ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی جائز بات ہے اس کو آپ انکار تو نہیں کر سکتے. نہیں، جب آپ وہ جب سامنے پیپر رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ آپ کے سائن ہوئے ہیں، تو اس پہ کمٹمنٹ گورنمنٹ کو پوری کرنی چاہیے. اور بائے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ انرجیٹک ہیں اور اس پروسیس کا حصہ بھی رہے ہیں، اور
ان کو یہ ادراک بھی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اب میں حیران ہوں کہ جب یہ وزیر اعظم جس کو یہ ادراک ہے اور وہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ سارے معاملات میں وہ شامل رہے ہیں, چیئرمین بھی رہے ہیں, تو وہ اب ان کی حکومت میں سارے معاملات کما کو پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ ایکشن کمیٹی کو اگر آپ نے ان کے مطالبات نہ مانے اور وقت پہ نہ مانے تو یہ طوفان بہت بڑھ جائے گا, اور شاید سچی بات میں آپ کو کروں, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, یہ پھر سیاسی جماعتیں اس کو اس طرح سے پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کر سکیں. بالکل اس کو دیکھیں نا, جب سیلاب آ رہا ہو تو آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوں یا کہیں کسی جگہ بیٹھے ہوں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کے ذرا اونچی جگہ چلے جائیں. ضروری ہے آپ نے دریا کے کنارے ہی بیٹھنا ہے تاکہ سیلاب آئے, آپ کو پریکاشنری میجر ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کمٹمنٹ کوئی بھی کرے, وہ فرض کرے, وہ حکومت کرے, اس کو پورا کرنا چاہیے. بالکل. اب سارے ان کے مطالبات پورے کر کے 3 مہینے بھی ہو گئے تو کیوں اس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ دیکھیں حکومت نے کہا تھا 38 نکاتی ایجنڈے میں سے آپ نے سیدھا جو نکات ہم نے دیے تھے کہ 90 دن میں یہ پورے کریں گے. اب ان 90 دنوں میں وہ جو سیدھا نکات تھے ان کے اوپر کسی کے اوپر عمل نہیں ہے, سوائے انہوں نے اپنی وہ کیبنٹ ایک چھوٹی اس کا سائز چھوٹا کیا, لیکن وہ اس طرح کی تکریاں مزید انہوں نے کر دی ہیں جو باعث تنازع ہے. ایسے ہی ہے. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کو ہینڈل کرنے کا پراپر طریقہ نہیں ہے. دیکھیں نا, حکومت تو بڑی ویژنری ہوتی ہے, اس میں ہماری پاکستان کی قیادت بھی گئی تھی, ہمارے وزیر امور کشمیر تھے رانا ثناء اللہ صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے ہمارے سیکرٹری جنرل, اور اس طرح پیپل پارٹی کے سینئر لوگ موجود تھے, آزاد کشمیر بھی. اب اس فورم پہ, اس سے بڑا فورم تو آزاد کشمیر پاکستان میں ہے کوئی نہیں, اس فورم پہ اگر کمٹمنٹ اور ٹائملی پوری نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور اس کو ٹائملی پورا ہونا چاہیے. بالکل ایسی. اچھا, ایک طرف ایسا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں, لوگوں سے جو ہے نا, ابھی الیکشن تو 6-8 مہینے کا ٹائم شاید لگ جائے, تو انہوں نے درخواستیں طلب کر لی تھیں لوگوں سے کہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہ درخواستیں دے سکتے ہیں. پہلے 31 دسمبر تک تاریخ رکھی گئی, اور پھر 10 جنوری, اور اب 15 جنوری تک مزید اس میں توسیع کی گئی ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا آپ اس چیز چاہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے, یعنی ایک کم و بیش اب سال ہو جائے گا آگے, تو 1 سال ہو گیا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے, اور آپ کے الیکشن جو ہیں 2026 میں یعنی جولائی میں ہونے ہر صورت ہیں آئین کے مطابق. تو اب یہ کیسے اس کو الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ابھی تک تیاریاں آپ نے پولنگ اسکیم ہے اور بہت کچھ, یعنی ایک آئینی ادارہ ہے اس کو سربراہ ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, تو کیسے آپ وقت پہ الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ 7 مہینے تو الیکشن میں ہے نا, لیکن الیکشن پروسیس شروع کرنے کے لیے تو ابھی سے, بلکہ آلریڈی ہم لیٹ ہیں. ایسے ہی اس میں لسٹیں بننی ہیں, ایک سال پہلے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, 1 سال پہلے لسٹیں بننی ہیں, پھر ان پہ اعتراضات ہونے ہیں, ان کو آویزاں کیا جانا ہے وغیرہ وغیرہ, بہت حل آف دی جاب ہے, لمبا چوڑا کام ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہ ہونا, چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوری انوار صاحب کا ایک اپنا مخصوص مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ معاملات کو ڈیلے کرتے رہتے تھے, لیکن موجودہ حکومت کو اور قائد حزب اختلاف کو مل کے دیر نہیں کرنی چاہیے. میری اتفاق سے غلام قادر صاحب ملے بھی ہیں فیصل راٹھور صاحب سے, ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. میری اتفاق سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی 1-2 دن پہلے, تو میں نے ان سے یہی پوچھا, میں نے کہا جی کب کر رہے ہیں آپ تو آلریڈی ہم لیٹ ہو رہے ہیں, کب کہیں الیکشن ہی نہ خرابی کا شکار ہو جائے. تو کہنے لگے نہیں ہم تو تیار ہیں, بس کچھ انہوں نے باتیں بتائی ہے کہ جی وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جی ہماری طرف سے بھی ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے اور قائد حزب اختلاف بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں, تو پھر درمیان میں مشکل کیا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے تو یہ کہا کہ جی بس اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر. اچھا, پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, پیپلز پارٹی کی تو حکومت آلریڈی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ اگلا بجٹ ہم پیش کریں, پھر ہمیں آگے بھی کچھ 2-4 مہینے کا ٹائم مل جائے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن شاید ڈیلے ہوں, مطلب جولائی کے بجائے شاید اکتوبر تک چلے جائیں؟ دیکھا نہیں, اس بدت کا آغاز پاکستان سے ہو گیا. حالانکہ آئین کے تحت جو الیکشن ہوتا ہے نا جی, جو پچھلی حکومت ہوتی ہے, جو اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, جو آخری تاریخ ہوتی ہے, اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے, اسمبلی ختم ہو جاتی ہے. لیکن پچھلی دفعہ پاکستان میں جو ایک تجربہ کیا گیا, پنجاب میں کیا گیا, مرکز میں کیا گیا کہ جناب الیکشن ڈیلے ہوتے رہے, تو یہ بدت کا آغاز تو ہو گیا ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے, لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. جب آئین کا آپ احترام نہیں کریں گے تو آپ کے پاس وہی ایک دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ آپ نظام حکومت چلاتے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ملک کا نظام چلاتے ہیں. جب اس کو یہ آپ توجہ نہ دیں, اس کی خلاف ورزی کریں, تو یہ خرابی ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر میں الیکشن اگر ڈیلے ہوئے تو یہ پھر لمبے ڈیلے ہوں گے, تھوڑے نہیں ہوں گے. اچھا ہاں, پھر وہ بات جب خرابی بڑھ گئی. اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا, آپ آئے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں
الیکشن ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا جی بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا جو آخری ڈیٹ ہے نا فرض کریں جو بھی ہے فرض کریں 25 جولائی ہے جی جی تو 26 جولائی کو آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزال اور نئی حکومت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو ایک طریقہ سلیقہ ہے. اب اگر کوئی آئین کو خدا نخواستہ اس کا احترام نہ کرے اور اس کو اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ تو پھر زیادتی ہے. پھر ملک تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا. بالکل ایسی. اچھا راجہ صاحب آپ آتے ہیں حلقہ وسطی کی سیاست کے اوپر اور حلقہ وسطی میں بڑا اہم حلقہ ہوتا جا رہا ہے. بریگیڈیئر محمد خان صاحب شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں اور اس سے پہلے 2 ہیوی ویٹ آپ آلریڈی آپ میں تو اپنے آپ کا ہیوی ویٹ نہیں تھا, میں چھوٹا سا آدمی ہوں جی. اللہ کی مہربانی سے بس وزیر رہے ہیں مشیر رہے ہیں اور ماشاء اللہ 40 سال کی وابستگی آپ کی ایک جماعت کے ساتھ تھی تو ہیوی ویٹ ہی ہیں آپ. اب مطلب آپ ہیں, مشتاق مناز صاحب ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں وہاں بڑا وزن رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی شمولیت کے بعد بڑی کیا سارائیاں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹکٹ کا فیصلہ کیا ہوگا. 3 ہیوی ویٹوں میں بڑا اہم جو ہے نا وہ مقابلہ ہوگا ٹکٹ کی دوڑ میں. تو الیکشن تو بعد کا پروسیس ہے, سب سے پہلے ٹکٹ کی دوڑ ہے کہ ٹکٹ ملتا کس کو ہے. تو اس میں تھوڑا سا مجھے یہ آپ بتائیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جب آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے تو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس دفعہ جو ضمنی الیکشن ہے وہ مشتاق مناز صاحب لڑیں گے اور جو آنے والے 2026 کی جنرل الیکشن ہے اس میں وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا. اور آپ مطلب وہ آپ بتا رہے تھے کہ کافی کچھ لوگوں نے آپ سے مطلب حلفاً وعدہ بھی کیا تھا, اس والے تھوڑی سی ہمیں بتائیں. یہ ایسے ہے, میں عثمان صاحب عرض کروں کہ 8 مئی 2023 کو میرے آفس میں تشریف لائے تھے شاہ غلام قادر صاحب پارٹی پریزیڈنٹ, راجہ فاروق صاحب سابق وزیر اعظم, مشتاق مناز صاحب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں, اور طارق فاروق صاحب, چوری سعید صاحب, ڈاکٹر نجیب صاحب, یہ حضرات تشریف لائے تھے. تو وہاں پہ بات ہوئی, تفصیل تو لمبی ہے, میں اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں. وہ بات یہی ہوئی کہ میں نے نہیں کہا, خود مشتاق صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو ضمنی الیکشن آ رہا ہے, چونکہ اس وقت ضمنی الیکشن قریب تھے تو میں پارٹی میں دوسرے دن شامل ہونے کا میرا پروگرام تھا, تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو اس ضمنی الیکشن یہ آپ لڑیں, اور اگر آپ چاہیں تو جو آنے والا جنرل الیکشن ہے یہ جو 2026 کا آپ اس کے لیے امیدوار جو آپ چوائس کریں. تو میں نے کہا میں ضمنی الیکشن میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پھر میں آنے والا جو الیکشن ہے اس کے لیے میں امیدوار نہیں ہوں اور ہمارے امیدوار آپ ہیں, میں سرنڈر کرتا ہوں. یعنی یہ جو 2026 والا الیکشن 2026 والا, جی ہاں, اس پر ہے پارٹی پریزیڈنٹ, سابق وزیر اعظم, پارٹی جنرل سیکرٹری, سب نے دعا خیر کی. دعا خیر مینس کہ آمین کا اور بڑا. اور پھر اس پہ اضافی طور پہ جو بات ہے وہ صرف مشتاق مناز صاحب کی کمٹمنٹ نہیں تھی, بلکہ وہ کمٹمنٹ پھر پارٹی پریزیڈنٹ نے وہاں پہ کہا. شاہ غلام قادر صاحب ہیں, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. شاہ غلام قادر صاحب, طارق فاروق صاحب ہیں, طارق فاروق صاحب ہیں, راجہ سیر صاحب بیچارے فوت ہو گئے, تو آپ فاروق صاحب ان کس سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اچھا جی یہ تو مشتاق صاحب نے کہا لیکن یہ اب ہماری کمٹمنٹ ہے. اضافی بات ہوگی نا, دوہری بات ہوگی کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے جو آج آپ سے وعدہ کیا ہے آنے والا ٹکٹ آپ کا ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بس یہ بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کمٹمنٹ کو پارٹی کو پورا کرنا چاہیے. بالکل, مشتاق مناز قابل احترام ہے, میرے بھائی ہیں, ان کو بھی اس کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے ہماری آزاد کشمیر کی پارٹی کی ہائرارکی تو وہاں موجود تھی. اگر یہ بات ہمارے قائد, ہمارے لیڈر جو میرا ان میں بڑا گمان ہے, بڑی عقیدت اور احترام بھی ہے, یہ نواز شریف صاحب, اگر ان تک یہ بات پہنچے کہ مطلب ہے ان لوگوں نے, پارٹی کے سینئر نائب صدر نے اور پارٹی کی ساری قیادت نے کمٹمنٹ کی ہے, تو میرے خیال میں وہ چونکہ کمٹمنٹ نبھانے والے آدمی ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی یہی فیصلہ یہی لیں گے, جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ کہیں گے کہ بالکل جو پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کریں. تو میں اب یہی کہتا ہوں کہ اس چیز کو پارٹی کو آنر کرنا چاہیے. وعدہ جو ہے اس سے بڑی کیا بات ہے. مشتاق صاحب نے جب آپ سے وعدہ کیا تھا تو پھر ابھی جو الیکشن کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے اس کا تو جواز نہیں بنتا تھا پھر. جی بالکل جواز نہیں بنتا. میں نے مشتاق صاحب سے عرض کی تھی, ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے انہیں یہی کہا کہ اس وعدے کے تحت چونکہ آپ نے امیدوار ہی نہیں بننا تھا تو اپلیکیشن جمع کرانا جو ہے یہ تو امیدوار بننے کا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو جمع کروا دی اپلیکیشن, تو اس وقت انہوں نے نہیں کروائی تھی, تو میں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نہیں جمع کروائیں گے. تو انہوں نے جمع کروا دی. اب وہ ایک میں نے کسی کا تبصرہ سنا, کسی نے بات کی کہ جی مشتاق صاحب نے تو خود جا کے نہیں, کارکنوں نے اپلیکیشن جمع کروائی. اچھا اس میں بڑی ٹرکی بات ہے. اب آج کل لوگوں کو ٹھگنے کا زمانہ تو رہا نہیں, بڑے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, تو وہ خود نہیں آئے,
وہ کچھ ساتھی ہمارے حلقے کے قابل احترام ساتھی تھے, وہ آئے, انہوں نے درخواست جمع کی. صحیح. تو میں نے کہا مشتاق صاحب خود تو نہیں آئے, لیکن درخواست فارم پہ انہوں نے سائن خود کیے کہ نہیں؟ بالکل. اگر اپلیکیشن پہ سائن کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خود ہی آگے, مطلب خود ہی آگے ان کی رضامندی سے. اور اگر انہوں نے اپلیکیشن پہ سائن نہیں کیے تو پھر میں پارلیمانی بورڈ میں چیک کروں گا کہ کوئی اور سائن کر کے جمع کروا گیا, مشتاق صاحب کے سائن ہی نہیں ہے, مطلب پھر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا, پھر ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا اگر انہوں نے بے شک وہاں موقع پہ نہیں آئے تو انہوں نے اگر سائن کر کے اپلیکیشن بھیجی ہے تو اس کا میں فرض کریں اپلیکیشن اپنی بھیج دیتا, میں تو خود جا کے جمع کرایا. میں اگر بھیج دیتا تو دفتر سے کوئی آدمی جا کے جمع کراتا, میرے سائن تو اس پہ ہے نا, بھائی نہیں مشتاق صاحب کے سائن ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے خود جمع کروائی ہے, تو ان کو نہیں کروانی چاہیے تھی میرے خیال. حاجی یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ ٹھگی مچھی والا کام ہوگا. ہاں بس ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھگی مچھی سے تو نظام کب تک چلے گا, اس طرح تو نہیں چلتا ہے. اچھا مجھے بتائیں بریگیڈیئر صاحب کی شمولیت سے حلقہ وسطی کی جو سیاست ہے, ان کا بھی ٹرائب جو ہے وہ ان کا بھی کافی ووٹ بینک ہے, تو اس کے بعد کی سیاست کو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے دو باتیں آپ سرچ کروں جی کہ میرے ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں, ذاتی تعلق واسطہ بڑا پرانا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب بڑے لائق ذہین آدمی ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی. صحیح. فوج میں بریگیڈیئر کے رینک پہ پہنچے اور اس کے بعد پھر وہ نیشنل ڈیفنس کالج میں این ڈی یو میں, اس سے پہلے کالج ہوتا تھا, ہماری وہاں بھی ملاقات رہی ان سے. اور اس کے بعد وہ پھر فوج میں ریٹائر ہوئے فوج سے, تو پھر اسلامی یونیورسٹی میں بھی وہ بحثیت لیکچرر, بحثیت ڈائریکٹر, بہت مختلف عہدوں پہ انہوں نے کام کیا. تو ان کا وین جو ہے, ان کا وین بہت براڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ میں شمولیت سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ہماری پارٹی کو بڑی تقویت ملے گی. اس طرح کی شخصیت جو وینری بھی ہو, جو ذہین لائق بھی ہو, آؤٹ اسٹینڈنگ شخصیت بھی ہو, اور اس کا ایک اچھا کیریئر بھی ہو, اور اس کیریئر کے ساتھ ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ, میں تو خیر چونکہ قابل احترام ہے, ملاقات بھی آئے دن ہوتی رہتی ہے, جب بھی ان کے ساتھ میری میٹنگ, اس دوران نہیں پہلے بھی, تو میں ہمیشہ اس شخص سے متاثر ہوا. کیلکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں, جو مسئلہ زیر بحث ہو اس کی ماہیت کو سمجھ کے, اس کی صورتحال کو سمجھ کے اس میں بات کرتے ہیں پوری کمانڈ کے ساتھ. اور پھر انٹرنیشنل ان کا بڑا وین, میں ان کے اکثر وہ پڑھتا رہتا تھا, وہ مختلف آرٹیکل جو لکھتے تھے, تو بڑے کمال کے آرٹیکل ہوتے ہیں. اور پھر مطلب وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہماری پارٹی کو اور ہمارے حلقے کو اس کا فائدہ ہی فائدہ, نقصان کوئی نہیں ہے سیاست میں آنے کا. اب جو آپ نے دوسری بات کی, تو سیاست میں ظاہر وہ نئے ہیں, لیکن سیاست میں ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا نا, دنیا میں آ کے لوگ سیکھتے ہیں سیاست. تو ہر آدمی ایک سٹیج پہ سیاست میں نیا ہوتا ہے, پھر وہ سیکھتا ہے. لیکن جو آدمی ایک پہلے سے ایک تجربہ رکھتا ہو, اس کا وین براڈ ہو, ذہین لائق آدمی ہو, تو اس کو چیزیں سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. صحیح. تو بریگیڈیئر صاحب سیاست کے جو اونچ نیچ ہے اس کو میرے خیال میں جلدی سمجھ لیں گے. آپ دیکھیں نا, ہم ایک پارٹی میں ہیں اور ٹکٹ کے وہ بھی امیدوار ہیں, میں بھی ہوں, ہم دونوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے. ہم ایک لحاظ سے آپ رائیول بھی کہہ سکتے ہیں ان معنوں میں کہ ٹکٹ کے امیدوار کے لیے رائیولری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی شخصیت ہے اور یہ جو چیز ہے وہ رائیولری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان کا جو ایک امیج ہے اور جو سیاست میں میرا خیال ہے, جو میری اپنی پریڈکشن ہے, میں بھی رہا ہوں کہ وہ بہت تیزی سے گین کریں گے سیاست میں, اپنا مقام جو ہے وہ بہت تیزی سے بنائیں گے. یا میری پریڈکشن نوٹ کر لیں, میری پریڈکشن ہے, میری اکثر, میں تو نہیں کہتا ساری پریڈکشن درست ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا بہت تجربہ جو اس کے روشنی میں کہتا ہوں کہ ان سے ہماری بات ہوئی ہے. جس طرح سیاستدان تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ کے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں ان سے ہماری بات ہوئی تھی, آپ کے حوالے سے بھی ان کے خیالات ماشاءاللہ سیم اسی طرح بہت اچھے خیالات ہیں. اللہ بھلا کرے ان کا, کی مہربانی. اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں رائے صاحب کہ اب ٹکٹ کی دوڑ, جس طرح ابھی ٹکٹ کا فیصلہ تو خیر ابھی ٹائم لگے گا, لیکن آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے, اب ریڈر صاحب بھی آ گئے ہیں, مشتاق بن صاحب نے خود بھی اپلیکیشن دے دی ہے, تو اب کیا سمجھتے ہیں, کیا سینیریو لگ رہا ہے ان کیس خدا نخواستہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے یا بریڈر صاحب کو بھی نہیں ملتا ہے, تو کیا صورتحال حلقے میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاؤں, اگر تو یہ سمپلی کیس ہوتا ہے نا اپلیکیشنوں کا, میں مسلم کانفرنس کے پارلیمانی بورڈ کا 18 سال چیئرمین رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے کیا آداب ہیں, ٹکٹ دینے لینے کے کیا آداب ہیں, تھوڑا بہت تجربہ ہے میرا. تو اس میں اگر یہ کمٹمنٹ مجھ سے نہ ہوئی ہوتی تو میں سمپل یہ کرتا کہ جتنے 2 4 6 لوگوں نے اپلائی کیا ہے, میں بھی ان میں سے ایک فریق ہوتا, اور میں چلے اپنی لابنگ کرتا, کوشش کرتا. لیکن الٹیمیٹلی جب پارلیمانی بورڈ مجھ سے یہ پوچھتا, کہ عام طور پہ ہم پوچھتے ہیں, یہ بورڈ بھی پوچھے گا کہ جناب اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے,
تو اس پہ میرا جواب یہی ہونا تھا کہ جناب اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا تو میں کوالیفائی کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اپنا آدمی جو بتاتا ہے، لیکن مجھے نہیں ملتا تو پارٹی جس کو ٹکٹ دے میں اس کو آنر کروں گا. لیکن یہاں مختلف بات ہے، بالکل، چونکہ وہ بات رہی نہیں میرے ساتھ، چونکہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے، تو میں تو پارٹی سے یہی توقع رکھتا ہوں، پارٹی کی قیادت سے بھی، مشتاق منہاج صاحب سے بھی، کہ جو بات ہوئی ہے اس کو آنر کیا جائے گا. تو یہ سوال ہی کوئی نہیں کہ جناب کسی اور کو ٹکٹ ملے. اب جو آپ نے اگلی بات کی، ان ساری باتوں میں پاکستان میں انہونی ہونے میں دیر تو نہیں لگتی، انہونی ہوتی رہتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے لیڈر قابل احترام، نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ معاہدہ انہوں نے دوسری پارٹی کے ساتھ کیا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاہدہ دوسری پارٹی کرے آپ خلاف ورزی کریں، تو انہوں نے کہا جی معاہدے کو قرآن کے حروف ہوتے ہیں. تو یہ رویہ بھی تو ہوتا ہے نا دنیا میں. تو لیکن آپ نے جو سوال پوچھا، میں بالکل، آپ نے پوچھا کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملا تو آپ کیا، نہ ملا تو کیا کریں گے. پھر پہلی بات تو ہے کہ امید ہے انشاءاللہ جس طرح انہوں نے کمٹمنٹ کیا آپ سے، ان کیس جس طرح انہونی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، تو اگر ان کیس نہیں بھی ہوتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ، اس صورت میں دیکھیں میں ہیوملیٹنگ رویہ نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ تاثر ہو کہ مجھے کسی نے اپنے وقت پہ استعمال کیا اور اب جناب وہ میں استعمال ہو گیا اور اب بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہیوملیٹنگ رویہ میں نہیں برداشت کروں گا. پھر میں کیا کروں گا یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. ابھی قبل از وقت ہے، لیکن مشاورت کریں گے دوست احباب سے، سوچیں گے بھی، مشاورت کر کے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. لیکن میں توقع نہیں کرتا کہ پارٹی اس طرح کرے، کمٹمنٹ کر کے، اتنے آنریبل لوگ کمٹمنٹ کر کے تو اس سے بیک آؤٹ کریں گے. تو نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے اس وقت انشاءاللہ صلاح مشورہ کریں گے، کوئی انشاءاللہ وقت کے حساب سے، جی ہاں، صورتحال کے حساب سے پھر جی انشاءاللہ. پھر اچھا، اس مطلب میں ایک بات بتاؤں، موٹی بات کہ ہیوملیٹنگ رویہ میں نہیں برداشت کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تاثر ہو کہ جناب کہیں ضرورت تھی میری اور مجھے استعمال کر لیا گیا اور اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات رات کی بات کی. نو، بالکل پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. اچھا، جس طرح مقابلہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، اور پیپلز پارٹی کے تنویر الیاس صاحب آتے ہیں اور ان کے ٹکر کا آپ سے ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اگر بریگیڈیئر صاحب سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر مشتاق صاحب سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا، مناسب نہیں لگتا. لیکن یہ میں بتاؤں کہ ہر دو صورتوں میں مقابلہ ٹکر کا ہی ہوگا، اس لیے کہ سامنے جو کینڈیڈیٹ ہیں، تنویر صاحب ہوں یا ضیاء صاحب ہوں، وہ بھی ان کو انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے تنویر صاحب پہلے جیتے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، اسی حلقے سے جیتے ہیں، اور دوسری طرف ضیاء صاحب ہیں، وہ بھی پھر اسی حلقے سے جیتے ہیں. پھر ان کے پیچھے ایک بڑا نام ہے سردار قمرالزمان، جو ان کے والد ہیں، لیگیسی ہے ان کی، تو اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے دونوں حضرات کو. ادھر سے جو ہم لوگوں، ایک میں بات آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ اگر ہم سارے لوگ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں، مشتاق صاحب ہیں، میں ہوں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی جو ٹکٹوں پہ جن نے اپلائی کیا، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تنویر صاحب آئیں یا ضیاء صاحب آئیں. بالکل، پھر سیٹ ہماری ہے انشاءاللہ. ہاں، پھر نون لیگ میں آرام سے انشاءاللہ. پھر اس وقت کوئی دو آراء ہے ہی نہیں. اب یہ ہماری کم بختی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پیج پہ نہ آئیں، یا حالات ہمیں کہیں اس پیج پہ نہ آنے دیں، یا کوئی ایسی مجبوری ہو جائے. میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، ابھی کو پریڈکٹ میں نہیں کرتا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہماری پارٹی ہے، میں مسلم لیگ جو ہے، میں اس میں شامل ہوا، خلوص نیت سے شامل ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو قائد مانتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتا ہوں. پارٹی کی سربلندی کے لیے جو مجھ سے ہو سکا وہ کروں گا انشاءاللہ. تو خواہش یہی ہے کہ مسلم لیگ کامیاب ہو حلقے میں بھی اور پورے آزاد کشمیر میں. البتہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سوال تو نہیں پوچھا، لیکن میری اپنی ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے اسسمنٹ ہے، وچ میں بھی رہا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آنے والا الیکشن ہوا اور حکومت، میری خواہش جو ہے وہ ایک نون لیگ کی بنے، دلی خواہش ہے. لیکن مجھے لگتا ہی ہے، نہیں، مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہو. یہ میری اسسمنٹ ہے. اللہ کرے یہ غلط اور مسلم لیگ کی حکومت بنے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے جو پاکستان میں مرکز میں جو ڈیزائن ہے اسی کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا. یہ میرا اندازہ ہے، وچ میں بھی رہا ہوں. صحیح بات ہے. فیض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں جو مزید سیاسی صورتحال ڈیولپ ہوتی جائے گی، آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے تاکہ آپ کے چاہنے سننے والوں تک آپ کی بات پہنچ سکے، ہم بھی پہنچا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ مزید نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اور جو نئی سیاسی صورتحال ڈیولپ ہوتی جائے گی آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.